العالمین نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس رب کی توفیق ہے جس نے بہت ہی خوبصورت دن پر ہم سب کو پھر سے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اس دعا کو کرنے کی، ہاتھ اٹھانے کی، اپنے دل کی بات اللہ تک پہنچانے کی۔ بے شک وہ رب کائنات دلوں میں چھپی ہوئی ہر بات جانتا ہے، لیکن اس کو اپنے بندوں کے زبان سے مانگنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ہر جمعہ کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم ہر جمعہ کے دن اس خوبصورت دعا سیشن کو رکھتے ہیں، جس میں ہم اپنے دل کی بات اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ، ہماری مانگی ہوئی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ہمیں موقع دیتا ہے نا کہ ہم اپنے رب سے ایک بہت ہی پیارے دن، جمعہ کا دن کتنا خوبصورت دن ہوتا ہے، اور اس وقت پہ دعا کے لیے ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں، جب دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، خاص عصر کا وقت۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے حکم سے الحمدللہ ہمارا آج کا سیشن دعا سیشن تھا، اور دوسرا ہمارا ٹاپک تھا توبہ کی دعائیں۔ تو الحمدللہ ہم رب کائنات کی توفیق سے پہلے توبہ کی دعاؤں کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تیری مغفرت بہت وسیع ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اے اللہ، میرے گناہوں کے مقابلے میں تیری مغفرت بہت وسیع ہے، اور میرے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کی زیادہ امید ہے۔ گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں بخشتا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی۔ بخاری کی حدیث نمبر ہے 834۔ اے اللہ، میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں بخشتا، پس تو اپنی جانب سے میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لی خطیئتی، اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت علم به منی، اللہم اغفر لی ہزلی وجدی وحقتی وعمدی وکل ذلک عندی۔ بخاری کی حدیث میں ہے 6399۔ اے اللہ، میری خطا اور نادانی اور میرے کاموں میں زیادتی سے درگزر فرما، اور اس گناہ سے بھی جس کا علم مجھ سے زیادہ تجھے ہے۔ اے اللہ، میری مغفرت فرما اس بات سے جس کو میں نے ارادے اور سنجیدگی سے کیا، اور اس سے بھی جس کو ہنسی اور دل لگی میں کیا، اور ان کاموں سے بھی جنہیں میں نے بھول چوک میں کیا، اور ان سے بھی جنہیں میں نے دانستہ طور پر کیا۔ ہمارے گناہ اور بے اعتدالیاں معاف کر دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 147 ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، برائیاں دور کر دیجئے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 193 ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، بس ہمارے گناہ بخش دے، اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ بھول چک یا غلطی پر ہمیں نہ پکڑنا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته
على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا اے ہمارے رب، اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے اے ہمارے رب، اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، ہمیں معاف کر دے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 109 ہے۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 16 ہے۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ ہم ایمان لائے، سو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ مجھے بخش دیجئے۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی وغفر له انہ هو الغفور الرحیم، سورۃ القصص کی آیت نمبر 16 ہے۔ اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، چنانچہ آپ مجھے بخش دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ میرے گناہوں کو دھو ڈالیے۔ ربی تقبل توباتی واغسل حوبتی وعجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سانحۃ قلبی، ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 1510۔ اے میرے پروردگار، میری توبہ قبول فرما لے، میرے گناہوں کو دھو ڈال، میری دعا قبول فرما، میری حجت و دلیل کو باقی رکھ، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان کو سچا بنا اور میرے سینے کی سیاہی نکال دے، میری توبہ قبول فرما لے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 3814۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما، تو یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ میں معافی مانگتی ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 1517۔ میں مغفرت طلب کرتی ہوں اس اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندہ جاوید ہے اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اس کے حضور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، مجھے گناہوں سے پاک کر دے۔ اللہم بعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ یا اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی۔ اے اللہ، مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، میرے گناہ اپنی بخشش کے ساتھ پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال، بخاری کی حدیث نمبر ہے 744۔ میرے چھوٹے اور بڑے تمام گناہ معاف کر دے۔ اللہم اغفر لی سبق اللہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ۔ اے اللہ، میرے چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما جو میں نے پہلے کیے اور بعد میں، اور وہ جو
پوشیدہ ہیں یا ظاہر۔ مسلم کی حدیث نمبر ہے 1084۔ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہے 23۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے کہ اگر ہم ایک ایک بھی کر کے ان دعاؤں کو یاد کریں، ایک ایک کر کے بھی اگر ہم ان دعاؤں کو یاد کریں عربی میں، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے ترجمے کے ساتھ، تاکہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ سب کو یہ دعائیں مطلب توبہ کی دعائیں بتانے کا مقصد یہ تھا، آپ ایک ایک روز کی ایک دعا کو یاد کر لیں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اپنے رب تعالیٰ کے سامنے تو ان دعاؤں کو لازم پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ انشاءاللہ باذن اللہ جس طرح ہم اس دعا کے سیشن کو لے کر چل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو دیکھ رہے ہیں، توبہ کی دعائیں ہیں اور کس وقت میں دعائیں کرنی چاہیے اس کو بھی دیکھا، تو انشاءاللہ باذن اللہ آگے ہم شفا کے لیے بھی دیکھیں گے اور غم کی بھی دعائیں دیکھیں گے۔ جیسے بہت سے لوگ غمزدہ ہو جاتے ہیں اور بہت اپنے آپ میں مایوسی محسوس کرتے ہیں، تو اگر وہ بالکل توکل اللہ کر کے اپنے رب سے دعا مانگے نا، تو یقین کریں انسان کو دلی اتنا سکون آ جاتا ہے کہ وہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ کہ جب آپ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں نا، تو بھول جائیں دنیا کو، صرف اور صرف اپنے رب تعالیٰ کو یاد رکھیں، صرف اور صرف اپنے رب تعالیٰ سے مانگیں، توکل کر کے مانگے کہ جو میں مانگ رہی ہوں میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا، میرا رب مجھے کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا، میرا رب میری ہر دعا پر کن فرمائے گا، میرا رب اگر میں بیمار ہوں تو مجھے شفا دے گا، اگر میں بے روزگار ہوں تو مجھے روزگار عطا کرے گا، اگر میں بے اولاد ہوں تو مجھے بے اولاد عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ قبول کرنے والا ہے۔ مانگے اپنے اس رب سے، ایک بار نہیں، تھکے نہیں، ٹوٹے نہیں، بار بار مانگے، جتنی بار مانگیں گے اتنی بار رب کو پسند آئے گا، کیونکہ کبھی کبھی پتہ ہے کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا مانگنا بہت اچھا لگتا ہے، پتہ ہے اس کو ہم جب اس سے کلام کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے آگے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس سے بار بار پکارتے ہیں، یا رب یا رب یا الہی، مطلب بار بار اس رب کو پکار رہے ہوتے ہیں نا، تو یقین کریں وہ رب اتنی توجہ سے ہماری بات کو سنتا ہے جتنی توجہ سے کوئی نہیں سنتا۔ وہ رب ہماری بات کو بہت توجہ سے سنتا ہے، اور اس کو ہمارا مانگنا، ہمارا رونا، ہمارا گڑ گڑانا، ہمارا بار بار کہنا اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ رب کہتا ہے دیکھو میرا بندہ کس طرح مجھ سے طلب کر رہا ہے، کس طرح وہ مجھ سے مانگ رہا ہے، کیونکہ میرے سوا اس سے کوئی دینے والا نہیں ہے، اور بے شک اس رب کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کو زندگی میں نمک یا ایک لقمہ بھی چاہیے نا، تو وہ بھی اللہ کی ذات کے سوا کوئی آپ کو نہیں دے سکتا، وہ رب تعالیٰ کے سوا آپ کو کوئی ایک لقمہ بھی نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نوکری کریں فلاں جگہ پہ، فلاں بندہ ہمیں سیلری دے رہا ہے، یا ہمیں کبھی کسی نے کھانا کھلا دیا، یا کبھی ہمیں کسی نے کچھ پہنچا دیا، تو سب سے پہلے اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اور اس کے بعد اس بندے کا بھی شکریہ ادا کریں جس بندے کو اللہ کی ذات نے توفیق عطا فرمائی۔ ہماری اتنی وسعت نہیں، میری اتنی وسعت نہیں میں آپ کو ایک نوالا بھی دے دوں، میری اتنی وسعت نہیں میں آپ کو ایک پانی کا گھونٹ بھی دے دوں، میری اتنی وسعت نہیں کہ میں آپ کو کچھ بھی دے سکوں۔ جب تک وہ رب مجھے عطا نہیں کرے گا، جب تک وہ رب مجھے توفیق نہیں دے گا، میں آپ کو کیسے دے سکتی ہوں؟ میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے، میری تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ میں ایک نوالا اپنی ہی روٹی میں سے توڑ کر آپ کو دے دوں۔ یقین کریں ہم وہ لوگ ہیں
اگر رب تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبتیں نہ ڈالتا اور ہم مسلمان نہ ہوتے، اور اگر وہ رب تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہ بناتا تو پتہ نہیں ہم کیا ہوتے۔ اس رب کا شکر ادا کریں کہ اس رب ذات نے آپ سب کو، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور آج ان کی امت کیا کر رہی ہے؟ کہاں ہے وہ امت جس کے لیے نبی نے سجدوں میں رو رو کے دعائیں کی؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو اپنی امت کے لیے اٹھے، اور اگر دعا کو ذخیرہ بھی کیا تو اپنی امت کے لیے کیا۔ آج وہ امت کہاں چلی گئی؟ آج وہ امت اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا حق تک ادا نہیں کر رہی۔ مطلب ہم اتنا کھو گئے دنیا میں، بھلا دیا خود کو، یہ بھی نہیں پتا کہ لوٹنا ہے اس رب کے پاس۔ کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کس کے پیچھے؟ دولت کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، ماں باپ کے پیچھے، بہن بھائیوں کے پیچھے، بچوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے۔ لیکن جس کی طرف بھاگنا چاہیے اور جس کی طرف لوٹائے جائیں گے اسی کی طرف ہماری دوڑ نہیں ہے۔ کمانے، صبح اٹھے تو فکر کمانے کی، رات سوئے تو فکر کمانے کی۔ کیوں بھول گئے دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ آپ چاہے جتنا مرضی بھاگ دوڑ کر لیں، دینی تو رب نہیں ہے۔ جب وہ چاہے گا وہ تب دے گا، چاہے آپ سال بعد دے، چاہے وہ 2 سال بعد دے۔ وہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے، میرا بندہ مجھ پر کتنا توکل کرتا ہے، کب تک مجھ سے مانگتا ہے، میری آزمائش میں کتنا پورا اترتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو، آزماتا ہے اپنے بندوں کو۔ کچھ بندے تھک ہار کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، کبھی جلد بازی میں غلط راستوں کا اختیار کر لیتے ہیں، غلط راستوں پہ چل جاتے ہیں، کبھی سود، کبھی حرام، کبھی چوری، کبھی ڈکیتی، کبھی برائی، کبھی برے کاموں سے پیسہ کماتے ہیں۔ نہیں، اپنے رب سے مایوس مت ہوئیں۔ وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ آپ کی ایک ایک بات کو سنتا ہے۔ جس ماں نے آپ کو پیدا کیا نا، اور جس ماں باپ نے ہماری پرورش کی ہے، اتنی توجہ سے وہ بھی نہیں سنتے جتنا وہ رب ہمیں سنتا ہے۔ جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں ہر نعمت عطا کی، وہ رب ہماری سنتا ہے۔ مایوس مت ہو، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں پورے توکل کے ساتھ اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دیں۔ یا اللہ، میں تیری ہوں اور تیری طرف ہی لوٹائی جاؤں گی۔ یا اللہ، میری کیا وسعت کہ میں تیری توفیق کے بغیر یہ دونوں ہاتھ بھی تیرے سامنے اٹھا سکوں۔ جب ہم اپنے پورے توکل کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ سے مانگیں گے نا، وہ رب تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ لیکن توکل علی اللہ، جب تک ہماری دعاؤں میں ایک طرف ہمارے دل میں بہت ساری دعائیں ہیں، خواہشات ہیں، اور دوسری طرف ہم کہیں اللہ تو قبول ہی نہیں کر رہا ہے، اللہ نے تو ہماری دعائیں قبول نہیں کی، اللہ تو ہمیں شفا ہی نہیں دے رہا، اللہ نے تو ہمیں اولاد ہی نہیں دی، اللہ نے تو یہ نہیں کیا، اللہ نے تو یہ نہیں کیا۔ مطلب ہم اللہ سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ رب تعالیٰ تو ہمیں یہ بھی نہیں دے رہا، رب تعالیٰ ہماری پریشانیاں نہیں دور کر رہا، رب تعالیٰ ہمیں یہ عطا نہیں کر رہا، رب تعالیٰ میں اتنے ٹائم سے بے اولاد ہوں، میری شادی کو اتنا وقت ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کا سوال کیا تھا، اس رب نے کس طرح اپنے اس پیارے بندے کو جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ میں تجھ سے اولاد کا سوال کرتا ہوں، تو رب تعالیٰ نے ان کو اولاد کی وحی کی تھی، تو انہوں نے رب سے سوال کیا یا اللہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ مجھے اولاد کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کی ذات نے فرمایا میں نے جس طرح تجھے پیدا کیا اس طرح میں اسے بھی پیدا کروں گا۔ وہ رب ہے۔ کیوں بھول جاتے ہیں وہ رب کہ سوا آپ کو کسی نے کچھ نہیں دینا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی بابا، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی داغے، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف رب کی ذات ہے، کن فیکن، وہی کن کا مالک ہے۔ آپ کو اگر اولاد دینی ہے نا تو آپ پوری زندگی لگا لیں گے اپنے پیروں بابوں کے پاس نا، آپ کو کسی نے کچھ نہیں دینا۔ جب ہمارا عقیدہ ہی خراب ہو جاتا ہے نا، پھر رب تعالیٰ ہمیں ہماری ڈور جو ہے نا وہ بالکل ڈھیلی کر دیتا ہے کہ دیکھتا ہوں میرا بندہ کہاں جاتا ہے۔ لیکن جب وہ ہم بندے ایسے ہیں اس کے، جب ہم سب کے پاس سے ہو آتے ہیں، شرک بدعت کراتے ہیں، پھر آ کے پھر رب سے اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ بھائی پہلے دن سے توکل رکھیں کہ آپ کا رب آپ کو دے گا، کوئی نہیں آپ کو دے سکتا۔
آپ کے پاس کھانا نہیں ہے، آپ کیوں کسی کے پاس جا رہے ہیں؟ کیوں کسی سے مانگ رہے؟ کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ مانگے اپنے رب سے، وہ دے گا آپ کو، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، لیکن وہ دے گا۔ توکل رکھیں اپنے رب پر، جب ہاتھ اٹھائیں، جب اس سے کچھ مانگیں تو پورے توکل اپنے ایمان کے ساتھ مانگیں کہ اس رب کے سوا مجھے کسی نے کچھ نہیں دینا، کوئی مجھے کچھ نہیں دے سکتا اس رب کے سوا۔ بار بار مانگے، بار بار گڑ گڑائیں، بار بار اس کا در کھٹکھٹائیں، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اور یہ نہیں کہ اپنی خواہش پوری کر لی، رب نے عطا کر دیا تو آپ غائب، نہیں، اپنے رب کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں۔ اگر اس نے آپ کو دیا ہے تو وہ آپ سے لے بھی سکتا ہے، تو جب وہ آپ کو دے تب بھی الحمدللہ، جب وہ نہ دے تب بھی الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی زندگیوں میں الحمدللہ کو شامل کر لیں، مایوس مت ہو اپنے رب سے۔ وہ رب کائنات، وہ ذوالجلال والاکرام، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کلی شین علی کلی شین قدیر، ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر۔ آپ کی ایک انگلی ہے نا، اگر وہ بھی ہلتی ہے نا تو یہ بھی رب تعالیٰ کی توفیق سے ہلتی ہے۔ اپنے آس پاس، باہر، مارکیٹ میں، ہاسپٹل، کہیں بھی جا کر دیکھیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں ترستے ہیں چلنے کو، ترستے ہیں قلم اٹھانے کو، ترستے ہیں کانوں سے رب کا کلام سننے کو، ترستے ہیں آنکھوں سے رب تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کے لیے۔ شکر الحمدللہ، اس رب کی ذات نے ہمیں ہر چیز عطا کی۔ آپ کے پاس آپ آنکھیں ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، شکر ادا کریں۔ آپ کے ہاتھ سلامت ہیں، یہ بھی رب کی نعمت ہے۔ آپ کے پیر سلامت ہیں، یہ بھی رب کی نعمت ہے۔ آپ کا دماغ سلامت ہے، یہ بھی رب کی نعمت ہے۔ اپنے رب کی ہر ایک نعمت کا شکر ادا کریں۔ آپ بول سکتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ آپ کھا سکتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ آپ سن سکتے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو یہ نہیں کہیں کہ میرے پاس تو رب کی نعمتیں ہی نہیں ہیں۔ لا شعور بے شمار نعمتیں اپنے اندر دیکھیں۔ ایک پھل کھائیں تو اس رب کی نعمت کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں۔ ایک نوالا کھائیں، اپنے آگے روٹی کا ایک نوالا دیکھیں تو اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کے سوا آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں، اللہ کی ذات، اس رب کی توفیق سے ہم اس الہ کی محبت کو سیکھ رہے ہیں، اس کے ادب کو۔ تو کیا ایک ماں کو کیسے تربیت کا کہا گیا کہ وہ اپنے بچے کی کیسے تربیت کرے؟ ماں روٹی نہیں دے، یا اللہ مجھے روٹی دے، اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دے۔ کس طرح انہوں نے اپنے بچے کو سکھایا، اور ایک دن وہ ماں جب روٹی رکھنا بھول گئی تو اس نے اپنے رب سے کیسے کہا، یا اللہ یہ تو تیری بڑائی بیان کرتا ہے، اگر آج ایسا نہ ہوا تو پھر۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا معجزہ کیا، اور وہاں پر وہ رزق عطا کر دیا کہ وہ بچے کا پھر اس کو اتنا پتہ کہ اللہ نہیں دینا ہے۔ ماں اس کے آنے سے پہلے رکھ دیتی تھی، لیکن کیا بچے کی تربیت کیسے کی کہ رب دے گا۔ ہم مانگتے ہیں امی یہ دے دیں، ابو وہ دے دیں، یا بہن یا بھائی یا دوست یا احباب، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہم جن سے مانگتے ہیں ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو، ہمیں وہ دے دو۔ نہیں، سب سے پہلے اپنے رب ذات سے مانگے، اس رب کائنات سے مانگے، وہی آپ کے لیے وسیلے بنا دے گا۔ کب، کیسے، کس وقت، کیا عطا کرنا ہے وہ رب آپ کو دے گا۔ انسانوں سے مانگ کر خود کو بھی شرمندہ نہ کریں، اور اپنے آپ بھی وہ نہ کریں۔ آپ صرف اور صرف اپنے رب سے مانگے۔ آپ کو جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو رب سے مانگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے مانگو۔ تو پھر انسانوں سے کیا مانگ رہے؟ ہم کیا مانگنا چاہ رہے ہیں انسانوں سے؟ لوگ کہتے ہیں ہم نوکری کر رہے ہیں، اگر ہم اس نوکری پر پورا نہیں اتریں گے تو ہمیں نوکری سے نکال دیا جائے گا، ہمیں سیلری نہیں ملے گی، ہمیں فلاں نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، رازق وہی ہے، وسیلے وہی بناتا ہے۔ وہ کبھی بھی دوسرا در کھولے بغیر پہلا در بند نہیں کرتا۔ صرف وہ اپنے بندے کی آزمائش کرتا ہے کہ میرا بندہ کتنا ثابت قدم ہے، کتنا میری محبت میں رہتا ہے، اور کتنا اپنے راستے کو بدل لیتا ہے۔ وہ رب تعالیٰ، وہ رب کائنات صرف اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا ہے۔
आखिर तक वो देखता है कि मेरा बंदा क्या है। तो कभी भी ना उस रब की आजमाइश में हिम्मत ना हारें। अगर कभी अपनी जिंदगी में महसूस करें ना कि यहाँ मुझे नहीं मिला और मेरा लेवल डाउन, वहीं से शुरू कर दे। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मेरा रब अता करेगा, उसने वादा किया है, उसने कुरान में कहा है। अब लोग फॉर एग्जाम्पल जॉब कर रहे हैं और वो कहते हैं मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, मैं अच्छा काम नहीं करूंगा, मेरी सैलरी कट जाएगी, और मैं जॉब नहीं करूंगा तो मुझे ये नहीं होगा। मुझे ठीक है, अल्लाह की जात ने कहा मेहनत भी करनी चाहिए इंसान को, कोशिश भी, लेकिन आपकी फर्स्ट प्योरिटी आपका रब है। रिस्क के असबाब उसने बनाने। आप हमारी क्या वुसअत है, हमारी क्या वुसअत, हम कहीं जाके नौकरी कर लें, हमें कोई दे दे, नहीं, और हमें कोई सैलरी देता हो थैंक यू सो मच। लेकिन हम ऐसे लोग हैं, हम ऐसा माशरा यकीन करें कि हम उस रब ताला का शुक्र अदा नहीं करते। मिली तो रब की तौफीक से थी, राज़िक तो वही, वो चाहता तो मुझे नौकरी भी ना मिलती, वो चाहता तो मुझे ये पैसे भी ना मिलते, वो चाहता तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता, वो चाहता तो मुझे फल भी ना मिलता, वो चाहता तो मैं जो पैसा घर में कमा के ला रहा हूँ वो रिस्क भी नहीं मिलता, वो चाहता तो मैं ये राशन भी नहीं ला सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता इंसान। लेकिन हम अल्लाह को भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। जिसने हम दिया उसकी बड़ाई बयान करते हैं बार बार, ओ तुमने मुझे ये दिया और तुमने मुझे ये दिया। हम रब को भूल जाते हैं, रब ताला से बात नहीं करते। सबसे पहले अपने रब ताला को शुक्र अदा करें। कोई आपको नियामत मिल जाए रब की, और आपका कभी ऐसा फील हुआ है कोई अल्लाह की बड़ी ही खूबसूरत नियामत, फल हो गया, फ्रूट हो गया, कोई खुशी हो गई, कभी ऐसा फील हुआ है कि आप लोगों को वो खुशी मिली हो और आपका दिल क्या हो, मैं अभी वजू करके जाके अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज होती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह तेरी तौफीक से मुझे ये मिला। कभी ऐसा फील किया अपनी लाइफ में कि अल्लाह ताला से आपने कुछ मांगा और रब ताला ने आपको अता किया, क्या आपने उस रब का शुक्र अदा किया? झुके आप अपने रब के सामने जाकर कि मेरे रब ने मुझे ये अता किया है। आपको अगर रिस्क भी मिल रहा है ना, वो भी अल्लाह की तौफीक से मिल रहा है। तो जब आपको रिस्क मिले अल्लाह का शुक्र अदा करें, सजदा रेज हो अपने रब के आगे। अपने रिस्क में से किसी को कुछ मतलब किसी को कुछ खिला दें, कुछ सदका कर दें, कुछ खैरात कर दें, कोई नेकी के काम करें, ताकि अल्लाह ताला हमारे रिस्क में मजीद वुसअत पैदा कर दे। फिर हम बीमार होते हैं, शिफा देने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है, शिफा तो सिर्फ उसी ने देनी है क्योंकि वो शाफी है। जिस तरह वो राज़िक है उस तरह वो शाफी भी है। लेकिन हम जब शिफा हो जाते हैं, हमें शिफा मिल जाती है, ओहो मुझे तो डॉक्टर ने बड़ी अच्छी दवाई दे दी, मुझे उस डॉक्टर की दवाई से आराम आ गया। क्या कहते हैं हम, हमें उस फलां डॉक्टर की दवाई से आराम आया, फलां हकीम की दवाई से आराम आया। हम कभी ये कह देते हैं कि मुझे रब्बे ताला ने शिफा दी, मुझे मेरे रब ने शिफा दी, और मेरे रब की तौफीक से मुझे जो शिफा मिली उसने मेरे लिए वसीला बनाया या उसको शिफा का सबब बनाया। हम रब ताला की बड़ाई बयान करने के बजाय हम कहते हैं ओ मुझे फलां डॉक्टर से बहुत आराम आया है, मुझे फलां हकीम से बहुत आराम आया है, मुझे फलां बंदे ने बहुत आराम पहुंचाया है। तो हम अल्लाह की बड़ाई कब बयान करते हैं? क्योंकि वो तो शाफी है, शिफा तो उसी ने देनी है। तो फिर हम दुनिया की बड़ाई बयान कर लेते हैं, दुनिया वालों की बड़ाई बयान कर देते हैं, लेकिन जो कुल कायनात का मालिक है, जो हमारा इलाह है, हम उसकी बड़ाई बयान नहीं करते। हम नहीं कहते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे शिफा दी, ऐसा हम नहीं कहते। अगर हमें औलाद मिल गई, अच्छा वो फला डॉक्टर ने मुझे अच्छी दवाई दी थी इसलिए मुझे औलाद हो गई, मैं फला बाबा के पास गई थी मुझे औलाद हो गई, मैं फला पीर के पास गई थी मुझे औलाद हो गई। लेकिन जिस रब ने दिया उस रब से आगे नहीं झुके, उस रब के आगे हाथ नहीं फैलाते कि या अल्लाह तूने मुझे अता किया, तेरे सिवा मुझे कोई अता नहीं कर सकता, इलाही मैं तेरी बंदी हूँ, तेरे सिवा तो कोई मुझे पता भी नहीं दे सकता, मेरे रब तूने मुझे अता किया। कब बड़ाई बयान करते हैं हम अपने रब की? किस वक्त बड़ाई बयान करते हैं? कुछ ही नेमत पे मिल जाए, कोई फ्रूट खाते हैं, कभी कहा है आप लोगों के दिल से दुआ निकली हो फ्रूट देखकर कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मुझे तूने ये नेमत अता कर दी? कभी आप माशाल्लाह इतने सारे लोग बैठे हैं, अब आप मुझे बताएं कभी आप लोगों ने कोई नेमत आपके आगे खाना आया हो, आप खाना खा रहे हैं, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, क्या आपके आगे खाना रखा, कभी ऐसे दिल से खाने को देखकर कभी आंखों में जरा से भी आंसू आए कि या अल्लाह तूने मुझे ये नेमत अता कर दी, अगर तू ना होता तो मुझे कौन देता? कभी अपने खाने को देख के उस रब ताला की बड़ाई बयान की है कि या अल्लाह इतनी प्यारी नेमत तूने मुझे अता की? यकीन करें जब अपने आगे रिस्क देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ या अल्लाह तूने तो मुझे तौफीक दी और जिसके पास ये नहीं है उसको भी अता कर दे। रिस्क देख के भी अपने रब की मोहब्बत याद आती है कि या अल्लाह ये तेरी मोहब्बत जो तू मुझे अता कर रहा है। हमारे नबियों ने
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دن کاٹے کہ جو بھوکا رہ کے کھجوروں کی گٹھلیوں کو چوس چوس کے دن گزارے، لیکن اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا نہیں چھوڑی۔ اور ہمیں جو ملتا ہے ہم دنیا کی بڑائی بیان کر لیتے ہیں، لیکن اپنے رب کی بڑائی بیان نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے رزق رکھا ہوتا ہے، ہم دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے کہ یا اللہ یہ مجھے تیری توفیق سے ملا، یا اللہ میں تو اس قابل نہ تھا، یہ سب کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے گھر والوں کی تعریف کرنی چاہیے اور عورت ذات کی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ لوگوں کے لیے بھی جس طرح مرد ذات باہر محنت کرتے ہیں اس طرح عورت بھی گھر میں محنت کرتی ہے، گھر کا خیال رکھتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے، آپ لوگوں کے لیے کھانا بناتی ہے، گھر پہ توجہ دیتی ہے، اس طرح عورت بھی گھر چلاتی ہے۔ جس طرح ایک مرد باہر کام کرتا ہے تو عورت بھی گھر کو ایک ڈیوٹی سمجھ کے کرتی ہے، اور نہ وہ بیٹھی رہے آپ آئیں بھوکے کو، اس کو کیا ٹینشن ہوگی؟ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ پہلے اپنے رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، اپنے بچوں کو اگر کچھ دینے کی عادت ڈالیں تو اپنے رب تعالیٰ کی بات ان کے دل میں ڈالیں کہ یہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اب سیلری آئی ہے ہمارے گھر میں سیلری راشن ہے، میرا بیٹا تو بہت کماتا ہے، میری بیٹی بہت کماتی ہے، میرا بیٹا بہت کماتا ہے اور میرے بیٹے کی یہ سیلری اور یہ راشن آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کہاں بیان کیا آپ نے؟ اس رب تعالیٰ کا نام کہاں لیا؟ کہاں کہ یہ مجھے رب تعالیٰ نے دیا ہے، یہ رب تعالیٰ کی دین ہے؟ کوئی پھل دیکھ لیا، ہاں بڑی اچھی فصل ہوئی، تم نے اس دفعہ بہت محنت کی تھی اس لیے بہت اچھی فصل ہوئی ہے، تو رب تعالیٰ کی بڑائی کدھر گئی؟ کیونکہ اناج تو وہی اگاتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو پھر زمین بنجر کی بنجر ہی رہے، کچھ بھی نہ ہوگے، نہ سبزیاں، نہ چاول، نہ آٹا، کچھ بھی نہیں، پھر کیا کریں گے؟ اپنی زندگیوں میں اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرنا سیکھیں۔ سب سے پہلے اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں، اس کے بعد انسان کی بات کریں، لیکن پہلے الہ کی بڑائی بیان کریں کہ وہ دینے والی ذات صرف اور صرف میرے رب تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد اپنے گھر آپ کے والد ہیں، بہن ہیں، بھائی ہے، اگر کچھ لا رہا ہے تو پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے رب نے اس کو توفیق دی اور وہ لے کر آیا۔ اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا نہ بھولیں۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ کی ایک نعمت پر اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنی آنکھوں پر، اپنے بولنے پر، اپنے سننے پر، اپنے ہاتھ چلانے پر، اپنے چلنے پر، اپنے سونے پر، اپنے اٹھنے پر، ہر چیز پر اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اس کی نعمت کا شکر ادا کریں، کبھی بھی اس کی نعمتوں کو نہ چھوڑیں، اس کی نعمتوں پر غور و فکر کریں۔ آج دنیا میں کتنے لوگ محتاج ہیں نا، کھانا نہیں کھا سکتے، واش روم چل کے نہیں جا سکتے، چل نہیں سکتے، اللہ نے ہم سب کو ان چیزوں سے کیسے بری کرا ہوا ہے نا، تو اپنے رب کی ہر نعمت پر شکر ادا کریں کہ اس رب تعالیٰ نے ہمیں صحیح و سالم رکھا ہوا ہے۔ کبھی بھی اپنے رب کو نہ بھولیں۔ کبھی کوئی بیماری آ جائے تو رب تعالیٰ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، مایوس مت ہو، مجھے کیوں بیمار کر دیا، میں ہر دفعہ بیمار ہوتی ہوں، مجھے یہ بیماری کیوں دے دی، یہ کیوں ہو گیا، مجھے یہ پریشانی کیوں دے دی، مجھے یہ پریشانی کیوں دے دی، تو اپنے رب تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ تو شافی ہے، تیرے سوا مجھے کوئی شفا نہیں دے سکتا، میرے پاک پروردگار تو مجھے شفا دے دے۔ جب آپ اپنے رب سے کہیں گے اور رب کہے گا دیکھو میرا بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے، کیونکہ میں شافی ہوں، شفا میں نہیں دینی ہے تو میں اس بندے کو شفا دوں گا۔ کون دے گا شفا؟ نہ ڈاکٹر، نہ حکیم، نہ کوئی بھی نہیں دے سکتا جب تک آپ کا رب نہیں چاہے گا۔ ڈاکٹر سے دوائی لے، فلاں ڈاکٹر بہت اچھا تھا اس لیے میرے کو آرام آ گیا، کیوں؟ آپ کو شفا دینے والی ذات صرف اور صرف، ہم سب کو شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس نے شفا دینی ہے۔ اس نے شفا دینی ہے تو ہم نے شفا یاب ہونا ہے انشاءاللہ۔ ضرور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے مسلم ممالک پاکستان ملک میں کیا چل رہا ہے، قوم لوط کے بارے میں کتنا کچھ ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، اور قوم لوط کے بارے میں ابھی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، مجھے اپنی امت کا ایک خدشہ ہے کہ وہ قوم لوط کی طرح نہ کریں۔ دیکھیں
اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم میڈیا کا دور ہے, اپنی آواز اٹھائیں. اس چیز کو دیکھیں, اللہ کا عذاب کیسا آیا. اللہ کا عذاب آیا کووڈ, اللہ کا عذاب آیا سیلاب, زلزلے. تو کیا اب پتھر برسانا باقی رہ گیا ہے جو قوم لوط کے لیے بولا جا رہا ہے؟ قوم لوط کی جو مثال دی گئی ہے, ابھی وہی چیز چل رہی ہے نا ہمارے ملک میں اسی چیز کو اپروچ کیا جا رہا ہے. جتنا ہو سکے اپنی میڈیا پہ آواز اٹھائیں, جتنا ہو سکتا ہے. ہم صرف آواز اٹھا سکتے ہیں اور دوسرا اپنے رب تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ رب کائنات سے دعا ہی ہمارا بہترین ذریعہ ہے. کہ ہم اس سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں اس فتنے سے بچا لے, ہماری حفاظت فرمائے اس فتنے سے. اللہ تعالیٰ ہماری حقیقت میں اس فتنے سے حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ جس طرح دعا کے آداب ہیں, آپ دعا کے لیے بیٹھ جائیں, ہم دعا کا آغاز کریں اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اسی طرح بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمیں قائم رکھے, کہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں اور ہمارا ایمان ہمیشہ مضبوط رہے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں. کریم ایسی چلانا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ عظیم. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ عظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے. یا الہی, میں تیری بہت بہت شکر گزار ہوں. یا اللہ, تیری توفیق سے میں نے تیری مجلس کو سجایا اور اس خاص دن پہ تیری مجلس کو سجایا. اے میرے پاک پروردگار, میں تیری توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. اے میرے پاک پروردگار, اے میرے الہ, سب تیری توفیق سے ہے. الہی, یہ سب تیری توفیق سے یہاں بیٹھے ہیں. نہ ہی مجھ میں اتنی وسعت ہے انہیں بلانے کی, اور نہ ہی اتنی طاقت ہے ان کی آنے کی. اے اللہ, یہ سب تیرا کرم ہے, تیری توفیق ہے. تو نے ہم سب کو اپنی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اے رب کائنات, ہم تو گنہگار ہیں, خطا کار ہیں اور تیرے نافرمان ہیں, لیکن تو رب کائنات بہت محبت کرنے والا رب ہے, جو ہمیں بار بار اپنے آگے بیٹھنے کی, سجدہ کرنے کی اور دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا کرتا ہے. اے رب کائنات, یا الہی, تیری توفیق سے ہی تو ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا پاتے ہیں. الہی, وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے ہاتھ ہی نہیں ہیں. اے میرے پاک پروردگار, الہی, ہم تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کریں. الہی, ہم تیرے ناشکرے بندے ہیں. تیری ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہم تیری ناشکری کرتے ہیں. اے رب کائنات, تیری دی ہوئی نعمتوں کو ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں. میرے پاک پروردگار, تم ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں شامل فرما, جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتے ہیں, ہمیشہ تیرا شکر کرتے ہیں. اے رب کائنات, اے میرے مالک و مولا, ہم تیرے گناہگار بندے, خطا کار بندے, الہی, ہم تیرے خطا کار بندے ہیں. الہی, ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے. اے رب کائنات, یہ سب ہمارے گناہوں کا عذاب ہے ہم پر. الہی, یہ سب ہمارے گناہوں کا عذاب ہے.
کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ اے میرے پاک پروردگار، یہ انہی گناہوں کا عذاب ہے جو آج ہم پر برپا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، تو ہی تو رحمان ہے، تو ہی العلیم ہے۔ اے رب کائنات، تو ہمارے دلوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ اے اللہ، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں الہی کہ ہم تیرے اور تیرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں اس فتنے سے بچا لے الہی، تو ہماری اس فتنے سے حفاظت فرما الہی۔ جس طرح تو نے قوم لوط پر عذاب دیا الہی، ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ اے رب کائنات، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں الہی، تیرے خطا کار بندے ہیں الہی۔ الہی ہم تجھے بھول بیٹھے ہیں الہی، ہم تیرے پاس لوٹنا بھول بیٹھے ہیں۔ اے رب کائنات، ہم تیرے پاس لوٹائے جائیں گے الہی، ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ اے رب کائنات، تو ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ اے میرے مالک و مولا، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے رب کائنات، ہمارے ملک پاکستان میں ہر مسلمان بہن بھائی کی حفاظت فرما اور ان کو اس فتنے سے بچا۔ اے رب کائنات، تو ہمیں اس فتنے سے بچا الہی۔ الہی، تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنا قرب نصیب فرما دے۔ اے رب کائنات، ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ہمیں غفلت کی نیندوں سے جگا دے الہی، ہمیں غفلت کی نیندوں سے جگا دے۔ اے رب کائنات، ہمیں سود اور حرام خوری سے بچا لے۔ اے رب کائنات، ہمیں چغلی، بخل، کینہ الہی، ہمارے دلوں کو ان سب چیزوں سے پاک کر دے۔ اے رب کائنات، اے میرے مالک و مولا، تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا الہی اس امت کے لیے زندگی قربان کر دی الہی۔ بہت تکلیف ہے صحیح اس امت کے لیے الہی، یہ امت گمراہ ہو گئی۔ اے رب کائنات، یہ تیرے محبوب کی امت گمراہ ہو گئی الہی، تیرے سوا میں اس گمراہی سے کوئی نہیں نکال سکتا الہی۔ ہمیں آخرت کے دن پہ الہی تیرے آگے شرمندہ ہونے سے اور اپنے محبوب کے آگے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ اے میرے پاک پروردگار، تیرے پیارے محبوب کے ہاتھوں سے آب کوثر سے محروم ہونے سے بچا لے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم تیرے محبوب کی قربانیوں کو بھول گئے الہی، ہم تیرے محبوب کی قربانیوں کو بھول گئے الہی۔ وہ بار بار پکارتے رہے، میرے امتی، میرے امتی، اور آج اس کی امت اسے ہی بلا بیٹھی ہے الہی۔ الہی، ہم بدعات میں کھو گئے، شرک میں کھو گئے میرے پاک پروردگار، ہمیں ان بدعات اور شرک سے نکال دے۔ اے میرے مالک و مولا، تیرے نبی نے الہی، تیرے نبی نے اپنی امت کے لیے اس بات کو ظاہر کیا تھا الہی۔ الہی، ہمیں اس عذاب سے بچا لے الہی، ہمیں قوم لوط کے عذاب سے بچا لے الہی۔ الہی، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں الہی، ہم تیرے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے، کیونکہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں ہے الہی۔ تو سمیع الدعا ہے الہی، تو سمیع الدعا ہے الہی۔ ہم امتی، تیرے محبوب کے امتی ہے الہی۔ رب کائنات، ہم تیرے محبوب کے امتی ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، تو ہمیں اپنے پیارے محبوب کے امتی ہے یا الہی، تو ہم اس عذاب سے بچا لے الہی۔ تیرا پیارا محبوب سجدوں میں گر گر کے اس امت کے لیے دعائیں کرتا تھا الہی، یہ امت بھول گئی، ہمارے نبی کی تکلیفوں کو بھول گئی، ہمارے صحابہ کی تکلیفوں کو بھول گئی یا الہی، ان کی قربانیوں کو بھول گئی۔ اے رب کائنات، ہم سب اس دنیا میں کھو گئے الہی، ہم سب اس فانی دنیا میں کھو گئے، تجھے بلا بیٹھے، قرآن کو بلا بیٹھے۔ اے رب کائنات، تو ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی
اور اس قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کرنے والی زندگی عطا کر دے الہی۔ اے رب کائنات میں بھی وہ زندگی عطا کر جو ایمان سے بھرپور ہو، جو صرف تیری محبت میں گزرے الہی۔ تو ہمیں ہر برائی سے پاک کر دے اے رب کائنات، تو ہمیں ہر گناہ سے بچا لے اے رب کائنات، تو ہمیں ہر برائی سے بچا لے، تیرے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا اے رب کائنات۔ تو ہمیں توفیق عطا فرما ہر برائی سے بچنے کی، ہر گناہ سے بچنے کی، ہر برے کام سے بچنے کی الہی۔ تو ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے رب کائنات۔ ہمیں تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کائنات۔ انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہمیں بھی ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے رب کائنات۔ ہمیں صراط مستقیم پر چلا الہی، تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا الہی۔ تو ہماری قبر عذاب سے حفاظت فرما اے رب کائنات۔ تو ہماری قبر کو اپنے نور سے منور کر دینا اے رب کائنات۔ جس طرح تو نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جہنمیوں کے لیے کیا کیا عذاب ہے اے رب کائنات، ہم گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے بچا لینا اے رب کائنات۔ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا الہی۔ جن کے پیروں میں تو آگ کے جوتے ڈالے گا الہی، تو ہمیں عذاب سے بچا لینا اے رب کائنات۔ تو رحمان ہے اور تیری رحمت لازوال ہے اے میرے پاک پروردگار، میرے مالک و مولا، جس جنت کا ذکر تو نے قرآن پاک میں کیا الہی، تو ہمیں اس جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرمانا اے رب کائنات۔ ہمیں اس جنت کے محل اور باغات عطا کرنا اے رب کائنات۔ تو ہمیں اس جنت کی نہریں عطا کرنا جس کا ذکر تو نے قرآن پاک میں کیا الہی۔ تیرا وعدہ سچا ہے الہی، تو سچ ہے، تو حق ہے الہی۔ الہی تو ہمیں اس قبر کے عذاب سے بچا لینا الہی، جہاں پر بچھو یا الہی سانپ الہی ہماری گردنوں میں توکے ڈالتی جائے گی الہی۔ الہی ہمیں تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا اے رب کائنات۔ ہم تیرے محبوب کی امتی ہیں اے اللہ، ہم تیرے پیارے محبوب کی امتی ہیں میرے مالک و مولا۔ تو ہمیں ہر عذاب سے بچا لے، ہر برائی سے بچا لے، ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی امتی بننے کی توفیق عطا فرما الہی۔ ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس راہ پر تیرا پیارا محبوب چلا، تیرے پیارے بندے جن سے تو راضی ہو گیا، تاکہ تو ہم سے بھی راضی ہو جائے الہی۔ جب ہم تیرے سامنے کھڑے ہو الہی، جب تو ہم سے کہے پڑھ اپنے نام اعمال الہی، اس شرمندگی سے بچا لینا الہی۔ اس نام اعمال میں صرف اور صرف نیکیاں اور اپنی محبت عطا کرنا الہی۔ ہماری بدکاریوں کو، ہماری برائیوں کو اس کتاب میں سے مٹا دینا اے رب کائنات۔ ہمیں اس شرمندگی سے بچا لینا اے اللہ۔ یا الہی ہم بار بار تیرا ذکر کرتے ہیں الہی، ہم آخرت کے دن کا پڑھتے ہیں الہی۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا اے رب کائنات۔ تو ہی الہ ہے اور تو ہی سب کچھ ہے، تیرے سوا کچھ نہیں الہی۔ اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اے
رب کائنات تو بیماروں کو شفا یاب کر دے. الہی جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما کیونکہ تیری ذات شافی ہے. الہی تیرا تو شافی ہے میرے مالک و مولا. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. الہی تو سمیع دعا ہے میرے مالک و مولا. جو بے روزگار ہیں الہی تو رازق ہے انہیں رزق عطا فرما. اے میرے پاک پروردگار تو رازق ہے انہیں رزق عطا فرما. اے رب کائنات تو الودود ہے تو الوہاب ہے. الہی جو غم میں ان کی ہر تکلیفوں کو دور فرما دے. اے میرے پاک پروردگار اے ذوالجلال والاکرام اے وحدہ لا شریک اے میرے رب کائنات اے میرے مالک و مولا. یا الہی ہم سب کے لیے دین کو سیکھنے کے لیے آسانیاں فرما دے. اے اللہ ہر بیٹی کے نیک اور صالح نصیب فرما. اے رب کائنات ہر بیٹی کے نیک اور صالح نصیب فرما. الہی جو والدین بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یا اپنے بیٹوں کے لیے پریشان ہے میرے مالک و مولا ان کو دیندار اور نیک اور صالح شوہر عطا فرما اور نیک اور صالح بیوی عطا فرما. اے رب کائنات تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے. اے مالک و مولا تو مقدم ہے تو مؤخر ہے تو اول ہے تو آخر ہے. یا الہی تو متکبر ہے. اے میرے پاک پروردگار یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میرے اللہ تیری توفیق سے ان کے دلوں کی ہر نیک اور جائز خواہشات پہ کن فرما دے. الہی ان کے نیک اور صالح نصیب فرما. الہی تیرے جن بھی بندوں نے مجھے دعاؤں کی درخواست کی ہے میرے اللہ ان کے اپنے کسی مشکل میں ہے الہی ان کو اس مشکل سے نکال دے. الہی تیرے اپنے اگر وہ بیمار ہیں انہیں تو شفا کاملہ عطا فرما دے. الہی جو مقروض ہیں انہیں غنی کر دے. الہی ہمیں قرآن کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہی جس طرح تو نے اپنے پیارے بندوں کو یہ خوبصورت قرآن یاد کروایا اے میرے پاک پروردگار ہمیں بھی اس قرآن کو یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے میرے مالک و مولا ہمارے والدین کو شفا کاملہ عطا فرما. جو حیات ان سب کو کاملہ شفا عطا فرما. ان کا سایہ ہم پر سلامت فرما. اے رب کائنات تو ہم سب کو ایمان کی دولت سے نواز. الہی تو ہم سب کو احسن دین سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرما. الہی تو ہمیں داعی اللہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پاک پروردگار اے میرے مالک و مولا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے رب کائنات ان کے درجات بلند فرما. اے رب کائنات یا الہی ہر گھر میں بہن بھائیوں سب کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ تو سب کو ہدایت دے بے شک تیرے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اے میرے مالک و مولا تو سب کو ہدایت دے اور سب کے حق میں بہتری اور بہترین کر. الہی ہم تیرے کمزور بندے ہیں. اے میرے پاک پروردگار ہماری دعاؤں پر کن فرما. ہماری مشکلوں کو آسان فرما. ہماری پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پاک پروردگار اے میرے مالک و مولا الہی جو بھی دل میں اپنی خواہشات لے کر بیٹھے ہیں الہی ان پر کن فرما دے. الہی ان کے حق میں دعاؤں کو قبول کر لے. الہی جو تیرا پیارا خوبصورت کلام لکھنا چاہتے ہیں الہی ان کے لیے آسانیاں فرما دے. اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے اپنی بہنوں کے لیے ان کے ازواج کے لیے یا الہی جن کے لیے بھی انہوں نے زوج کے لیے دعاؤں کی درخواست کی میرے اللہ کسی نے اپنے چچا کے لیے یا الہی دعاؤں کی درخواست کی میرے اللہ تو ان کے حق میں بہتری فرما اور ان کے حق میں ہر چیز کو بہترین کر دے اور ان کے حق میں ہر دعا کو قبول کر لے. الہی جنہوں نے اپنی بیماری کی دعاؤں کے لیے کہا میرے اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما. الہی جنہوں نے بھی مجھ سے دعاؤں کی درخواست کی اپنے امتحانات کے لیے الہی ان کو دنیا اور آخرت کے تمام امتحانات میں کامیابی نصیب فرما. اے میرے اللہ اے میرے مالک و مولا ہمیں زندگی کے ایمان والی کامیابی نصیب فرما. اے میرے پاک پروردگار ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما. اے رب کائنات ہماری قبروں کو اپنے نور سے منور فرما. الہی تو نور ہے. اللہ نور السماوات والارض اللہ نور السماوات والارض اللہ نور السماوات والارض. یا الہی وهو على كل شيء قدير وهو على كل
کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر. یا الہی تو ہر شے پر قادر ہے. اے میرے پاک پروردگار اپنی قدرت سے الہی ہمارے لیے آسانیاں فرما, ہماری مشکلوں کا آسان فرما, ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ہر ایک ایک دعا کو قبول فرما. اے میرے پاک پروردگار, اے میرے مالک مولا, ہر بیٹی کے نیک اور صالح نصیب فرما, ہر بیٹی کے نیک اور صالح نصیب فرما. الہی جو بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں, جو طلاق یافتہ ہیں, جو بیوہ ہیں, اے میرے مالک مولا ان کے بھی نیک اور صالح نصیب فرما. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہمارے لیے اس جنت کے راستے کو آسان بنا الہی, تاکہ ہم تیرے دیدار کر سکیں, تیرے دیدار سے محروم نہ ہوں. اے رب کائنات تو ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما, ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما. اے رب کائنات جب ہم تیرے گھر حج کے لیے یا عمرہ کے لیے آئیں, اے میرے مالک و مولا, اے میرے پاک پروردگار تو ہمیں اپنی پیاری جنت البقیع میں جگہ دینا. اے اللہ ہمیں اپنے اس پیارے گھر میں موت دینا. اے میرے مالک و مولا, اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی کہ ہمارا نماز جنازہ بھی تیرے پیارے گھر میں پڑھایا جائے. اے میرے مالک و مولا, طواف کرتے ہوئے الہی جب تیرے آگے سجدہ ریز ہو, الہی اس غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے ہو, اے میرے مالک و مولا ہمیں ایسی موت نصیب کر دینا. الہی تو ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمانا. اے رب کائنات جب ہم اس غلاف کعبہ کو پکڑ کے تجھ سے دعائیں کر رہے ہو, الہی تو ہمیں پاک اور صاف اور گناہ سے پاک کر کے اٹھا لینا. اے رب کائنات ایسی شاندار موت نصیب فرمانا. یا الہی ہم تیرے گناہگار بندے ہیں, لیکن تو بہت ہی غفور رحیم ہے, تو ہمیں بخش دینا اور ہمیں ایمان اور شہادت کی موت نصیب فرمانا, اور اپنے پیارے گھر جنت البقیع میں بھی جگہ دینا. الہی ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. اے میرے مالک و مولا, اس دنیا سے جو لوگ بھی جا چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے میرے مالک و مولا, اے میرے پاک پروردگار, اے رب کائنات, اے ذوالجلال والاکرام, اے وحدہ لا شریک, اے وحدہ لا شریک, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, تو ہم سب کے لیے آسانیاں فرما اور ہماری تمام مشکلوں کو دور فرما. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم انک اعوذ بک من النار, اللہم انا اعوذ بک من النار, اللہم انا اعوذ بک من النار, اللہم ارجنی من النار, اللہم ارجنی من النار, اللہم ارجنی من النار, اللہم نسألک جنت الفردوس, اللہم نسألک جنت الفردوس, اللہم نسألک جنت الفردوس, اللہم نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی و رب العالمین. یا الہی سب کچھ تیرا ہے, الہی ہم بھی تیرے ہیں, لوٹائے بھی تیرے پاس جائیں گے. اے رب کائنات ہمیں ایمان کے ساتھ خوبصورت موت نصیب فرمانا. الہی میری دلی خواہش ہے, اے میرے پاک پروردگار میری دلی خواہش ہے, اے رب کائنات تو کہتا ہے کہ میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی ہوں. اے اللہ میری دلی خواہش ہے, میں روزے کی حالت میں ہوں, سامنے تیرا گھر ہو اور میں سجدے کی حالت میں ہوں, اور میرا رب میری واپسی تیرے پاس روزے کی حالت میں ہو اور سجدے کی حالت میں ہو. اے اللہ میرا افطار تیری خوبصورت جنت میں ہو اور تیرے فرشتے میری اچھی مہمان نوازی کرے. الہی ایسی ایمان کی موت نصیب فرمانا ہم سب کو, الہی ہم سب کو ایسی ایمان کی موت نصیب فرمانا. اے رب کائنات تو میرے بابا جان کی اچھی مہمان نوازی کرنا, الہی ان کی مغفرت فرمانا, ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرنا. الہی مجھے آخرت میں میرے والد محترم کے ساتھ عطا کرنا. اے رب کائنات ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. اے اللہ تمہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروت نصیب فرمانا. اے اللہ
ہماری دعاؤں پہ کن فرما دے اور ہماری تمام مشکلوں کو دور فرما. بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ پاک جو مقروض ہے انہیں غنی کر دے. الہی جو مقروض ہے انہیں غنی کر دے. الہی جو مقروض ہے انہیں غنی کر دے. الہی جو مانگا وہ بھی عطا کر اور جو مانگنے سے رہ جائے وہ بھی عطا کر. الہی ہمیں ہدایت دے, ہمیں استقامت دے, ہمیں ہر برائی سے بچا, ہر برے کام سے بچا. الہی ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما. آمین ثم آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار. اللهم اسألك جنة الفردوس. ربي ارحمها كما ربياني صغيرا, ربي ارحمها كما ربياني صغيرا, ربي ارحمها كما ربياني صغيرا. اللهم اني اسألك الحبك ويحب من يحبك. اللهم اسألك الحبك ويحب من يحبك. اللهم اسألك الحبك ويحب من يحبك. الہی ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں. اے رب کائنات تو ہمیں اپنی محبت نصیب فرما اور ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اور ہماری تمام گناہوں پر کن فرما دے. آمین ثم آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.